بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قریب پہنچنے کا بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ ہیلو گڈ گرل، میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کون؟ اس نے نشے میں سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں۔ یہ ہم ہیں۔ میں نے ٹارچ کا رخ اپنے چہرے کی طرف کیا۔ یو سویٹ بوائے، وہ کھڑے ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ میں نے نری اس کی گفٹ سے آزاد ہو کر کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ بس میرا دل کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر مجھ سے لپٹنے کی کامیاب کوشش کی۔ اچھا، اب اس سے ملو۔ میں نے اسے دوبارہ خود سے علیحدہ کر کے امجد کی طرف متوجہ کیا۔ اوہ سوری، اس نے امجد کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ان پر تو میری توجہ ہی نہیں گئی۔ ہاں، جانو کی موجودگی میں خاکی نظر آتا ہوں، امجد اردو میں بولا۔ کیا کہا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں نے کہا تھینک یو، امجد مسکرایا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اس نے جواباً مسکراہٹ اچھالی۔ وہ لہجے اور انداز سے بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ یوں بھی چرس کا نشہ پینے والے کی عقل کو افیون، ہیروئن یا کوکین کی طرح خبت نہیں کرتا، بلکہ کہنے والوں سے تو یہ بھی سنا ہے کہ شراب اور بھنگ کا نشہ بھی چرس سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان خرافات سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس بارے میں میری معلومات واجبی سی ہیں۔ البتہ اس وقت اس لڑکی کی عادات و اطوار سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ وہ نشے میں ہے۔ اچھا، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں چلو۔ میرا ہاتھ تھام کر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا جھجک کے میرے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ اس کے پورا انداز نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا، مگر بعد میں سوچنے پر مجھے اس کا یہ عمل اتنا حیران کن نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے چھننے کا اسے کوئی افسوس ہوتا۔ وہ کوئی مشرقی لڑکی تو تھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا کوئی خوف کرتی۔ دولت سے وہ قبیل ویسے بھی تہی دامن ہوتی ہے۔ لے دے کے چرس ایسی چیز تھی جو اس کے نزدیک قیمتی تھی، مگر وہ خود ہم اس کے حوالے کر چکے تھے، تو چھین لیے جانے کا کیسا ڈر۔ تھوڑی دیر بعد ہم جانان خان کی حویلی میں پہنچ گئے۔ دربان نے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جانان خان کو بتلا دینا کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ میں نے دربان کو بتلا دیا اور اسے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ لڑکی کو لیے ہم سیدھے مہمان خانے میں پہنچے۔ کمرے کے اندر ٹیوب لائٹ جل رہی تھی جو جنریٹر کی مرہون منت تھی۔ جنریٹر کے جلنے کی ہلکی ہلکی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس وسیع اور اس حویلی کو کسی کونے میں رکھا گیا تھا، ورنہ نزدیک ہونے کی صورت میں جنریٹر کی آواز کانوں کو خاصی ناگوار گزرتی ہے۔ بیٹھو، میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ اب تک اس نے ہمارے مقصد کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا کہ ہم اسے کیوں ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے اپنے طور پر کوئی مطلب اخذ کیا ہوا تھا۔ وہ جینس کی پتلون اور ہلکے سرخ رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے لباس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ اسے پانی کی صورت دیکھے عرصہ بیت چکا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کے بدن سے کافی ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی۔ میرا نام جان اور اس کا نام امجد ہے۔ آپ کا نام؟ آپ مجھے لیزا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا مس لیزا، سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ نہا لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ ٹھیک کدھر ہو؟ آئینہ دیکھا ہے؟ بھوت نظر آ رہی ہو؟ مگر نہا کر پہنوں گی کیا؟ اس نے جان چھڑانی چاہی۔ کپڑوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے اسے بازو سے تھام کر باتھ روم کی طرف دھکیلا اور وہ مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے باتھ روم میں گھستے ہی میں نے امجد سے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لیزا کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنے۔ بازار جاؤ گے؟ نہیں، جانان خان سے کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں باہر کی طرف چل پڑا، مگر اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتا، جانان خان السلام علیکم کہتے ہوئے جاگیردار کے حملہ کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آئے ملک صاحب، میں آپ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ حکم کرو، وہ بشاشت سے بولا۔ زنانہ شلوار قمیض چاہیے تھی۔ خیر تو ہے؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا۔ ہاں، بس ایک لڑکی تو ہم پکڑ لائے ہیں، مگر وہ ہے غیر ملکی۔ اب اسے اپنے علاقے کی عورت کا روپ دینا ہے۔ شلوار قمیض تو مشکل ہے، البتہ میں مقامی لباس لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ عمر جان صاحب، یہ عورت کدھر سے مل گئی؟ جاگیردار امجد کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں مسکراتے ہوئے اسے لیزا کے ملنے کی کہانی سنا دی۔ اس لیے ملک صاحب کی تجویز سنتے ہی آپ اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تلاش میں چل دیے تھے۔ ملک جانان خان جلد ہی کپڑوں کے بنڈل کے ساتھ لوٹ آیا۔ گلابی رنگ کا گھگھرا جس پر سبز اور سفید کشیدہ کاری کی گئی تھی، اس کے ساتھ اسی رنگ کی شلوار اور دوپٹہ مجھے کافی خوبصورت لگا۔ کپڑوں کا بنڈل اس سے لے کر میں باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیزا، یہ کپڑے لے لو۔ میں نے دروازے پر دستک دے کر اسے آواز دی اور خود دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس نے دروازہ کھول دینا ہے، اور وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ دے دو۔ اس نے مکمل دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے انداز سے کپڑے اس کی طرف بڑھا دیے اور پھر واپس امجد پارٹی کے پاس آ بیٹھا۔ جاگیردار جانان خان کو لیزا کی بابت تفصیل سے بتا رہا تھا۔
جبکہ امجد نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے گن کی صفائی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ اس منصوبے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری طرح اس کے ذہن میں بھی اس کا متبادل حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ البتہ خاموش تائید کے باوجود اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی تھی۔ چند لمحے بعد ہی لیزا باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ دوپٹے کو اس نے اسکارف کی طرح گلے میں لپیٹ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر جانان خان اور جاگیردار حیران رہ گئے تھے، بلکہ وہ کیا، خود ہمیں بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کپڑوں میں وہ اتنی دلکش، پیاری اور پرکشش لگ رہی تھی کہ اگر ہم اس کا دوسرا روپ نہ دیکھ چکے ہوتے تو کبھی بھی اسے اس منصوبے میں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ او حلق دا خودیرا خلقی دے، او لڑکے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، جانان خان کے منہ سے بے اختیار بساختہ سا نکلا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ہولے سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں جان؟ بہت اچھی اور بہت خوبصورت، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ شکریہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کھانا منگواؤں؟ بھوک لگی ہے یا نہیں؟ میں مستفسر ہوا۔ کل صبح چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کھائی تھی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ملک صاحب کھانا تو منگوا لو۔ میں جانان خان سے مخاطب ہوا۔ جاگیردار کھانا لے آؤ، میں بھی یہیں کھاؤں گا۔ مخاطب وہ جاگیردار سے تھا، مگر اس کی نظریں لیزا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جاگیر جی خان جی کہہ کر چلا گیا۔ اس سے آپ نے بات کر لی ہے؟ اس کا اشارہ لیزا کی جانب تھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر یہ آسانی سے مان جائے گی، ہوں کہہ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امجد بڑے دھماک سے کلاشنکوف کی صفائی میں مصروف تھا۔ میں بھی خاموشی سے جاگیردار کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ لیزا زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور ہولے سے بولی، آپ کتنے آدمی ہو؟ کیا مطلب؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب آپ یہی 4 مرد ہو یا اور بھی ہیں؟ میں ابھی آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا ہوں کہ آپ ہماری تعداد سے کیا مطلب ہے؟ وہ دراصل میں آپ کے ساتھ اس لیے آئی تھی کہ میں نے سمجھا آپ صرف 2 آدمی ہو، جبکہ یہاں لگتا ہے آپ لوگوں کی کافی تعداد ہے اور میں اکیلی۔ کیسے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر میں اس کے مفہوم سے پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا اور یہ آگاہی نامہ میرے لیے فقط شرمندگی کا باعث ہی بن سکا تھا۔ جب نے بھی میری عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، میں جلدی سے بولا، نہیں لیزا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر اسے یہ باور کرانا بہت ہی مشکل تھا کہ ہم اسے کسی مذموم مقصد کے لیے اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اس نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی اور جس تہذیب کی وہ پروردہ تھی، اس تہذیب میں عورت اور مرد کا صرف ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ تھا جسمانی تعلق کا رشتہ، جبکہ ہمارا معاشرہ عورت کو کئی پاکیزہ رشتوں کی صورت میں ہمارے سامنے لاتا تھا، جس کی ہر صورت ہمارے لیے قابل احترام، مقدس اور قابل عزت تھی۔ اس نے جس خدشے کا اظہار دبے الفاظ میں تھا، وہ اس بات کا مظہر تھا کہ اس کم عمری میں اسے ایک یا اس سے زیادہ تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ کیا مطلب؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ اب حیرانی ہونے کی باری اس کی تھی۔ پہلے کھانا کھا لیں پھر بتاتا ہوں۔ جاگیردار کو کھانے والے برتنوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بولا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک دوسرا ملازم بھی جاگیردار کے ہمراہ تھا۔ کھانے والے برتن ٹیبل پر رکھ کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ جاگیردار بھی جانان خان کے احترام میں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے دوران جانان خان مستفسر ہوا، یہ لڑکی آپ سے کیا پوچھی تھی؟ لیزا چونکہ انگریزی میں بات کر رہی تھی، اس لیے جانان خان کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ امجد اور میں بھی کوئی اتنی اچھی انگلش نہیں جانتے تھے، بس گزارے لائق سمجھ اور بول سکتے تھے۔ اسی طرح لیزا کو بھی انگلش پر اتنا عبور حاصل نہیں تھا۔ نامعلوم اس کی مادری زبان کون سی تھی، لیکن جانان خان تو اس معاملے میں بالکل کورا تھا۔ یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم اس سے کیا کام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں بات کو گل مول کیا۔ تو پھر آپ نے کیا بتلایا؟ میں اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں بتلایا، کھانے کے بعد یا پھر کل اس سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد ملازم چائے لے کر آ گیا۔ چائے پی کر میں نے لیزا سے پوچھا، تمہیں مزید کوئی چیز درکار ہے؟ اگر سگریٹ مل جائے تو۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی چرس بھی۔ کیا؟ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پاؤ بھر چرس کا کیا ہوا؟ وہ میں ساتھ لیے تھوڑی پھر سکتی ہوں، وہ تو میں نے اسی درخت کے ساتھ ایک مناسب جگہ پر چھپا دی تھی۔ ملک صاحب سگریٹ اور چرس مل جائے؟ کیوں نہیں، یہ لو۔ اسے گولڈ لیف کی ڈبی میری جانب بڑھائی، اس میں چرس سے بھرے سگریٹ موجود تھے۔ ڈبی لے کر میں نے لیزا کی طرف بڑھا دی، اس میں چرس بھرے سگریٹ موجود ہیں، اب تم آرام کرو، صبح کام کے متعلق بات چیت کریں گے۔ اسے کہہ کر میں نے جانان خان سے مخاطب ہوا، چلے ملک صاحب تاکہ آرام کر سکے۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اٹھ گیا، جبکہ میری بات سن کر اس سے پہلے امجد کھڑا ہو گیا تھا۔ جان تم تو میرے ساتھ رہ جاؤ نا، لیزا لجاجت سے بولی۔ نہیں لیزا، میں فی الحال آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور کیوں نہیں رہ سکتا اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ اب تم ہمیں اجازت دو اور خود بھی آرام کرو۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ہم باہر نکل آئے۔ جانان خان نے پوچھا، اب یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میرا جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ لیزا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، مگر پھر مصلحت آڑے آ گئی۔ میں نے بال کو گول مول کر دیا، تو بتا دینا تھا نا اسے
نہیں، صبح بتلائیں گے، صبح تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ وہ بولا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس دوران ہم آرام گاہ تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں بھی کوئی کمرہ دکھا دیں تاکہ تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں نا، پھر سو جانا۔ وہ مصر ہوا، صبح گپ شپ ہوگی انشاءاللہ، فی الحال ہم تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے جان چھڑائی، ٹھیک ہے آپ آرام کریں۔ خلاف توقع وہ راضی ہو گیا۔ یہ ساتھ والا کمرہ خالی پڑا ہے۔ اس نے اپنی آرام گاہ سے متصل کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ ہم مسافہ کر کے کمرے سے نکل آئے۔ دوسرے کمرے میں بھی لکڑی کی 2 رنگین چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، بلکہ اس حویلی کے ہر کمرے میں مجھے اس طرح کی چارپائیاں اور ان کے اوپر بچھے ہوئے بستر دکھائی دیے تھے۔ شاید جانان خان کے ہم مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ ہم کمرے میں گھستے ہی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ امجد خلاف توقع چپ تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید جانان خان کی وجہ سے خاموش ہے، مگر اکیلے ہونے کے بعد بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ماجے خیر تو ہے؟ میں نے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ کافی دیر سے چپ ہو؟ جانو میں اس ترکیب کے حق میں نہیں ہوں۔ میرا ضمیر اس بات پر بالکل راضی نہیں۔ ایک معصوم لڑکی کو استعمال کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ دوسرے ہم اسے کون سا موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں؟ اسے صرف ایک خطرہ ہے جو اس کی نظر میں شاید خطرے کی بجائے انجوائمنٹ ہو۔ وہ کوئی پارسل لڑکی تو ہے نہیں۔ سنا نہیں تھا کتنی بے باکی سے اس موضوع پر محوی گفتگو تھی۔ کچھ بھی ہے، اگر تم نے اسے استعمال کیا تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، امجد نے حتمی لہجے میں کہا، اور میں حیرانی سے اس کے چہرے کی جانب تکتا رہ گیا۔ ماجے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیزا کو یہاں لانے سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اس وقت تو نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن بعد میں غور کرنے پر تو یہ بات مجھے بالکل ہی معیوب لگی۔ اس میں کون سی کباہت کی بات ہے؟ لیزا کوئی باسمت اور پردہ دار لڑکی تو ہے نہیں۔ یا تم نے تو گنڈا پوروں والی خو ہی بدل ڈالی ہے۔ چودھری کے غلیظ کتوں کے سامنے ایک لڑکی کو چارہ بنا کر پیش کر رہے ہو، اور اس میں تمہیں کوئی کباہت نظر نہیں آ رہی؟ تیرے نقطۂ نظر سے تو ہیرا منڈی کے سارے دلال بے قصور اور برحق ہیں، کیونکہ وہ بھی تو آبرو باختہ عورتیں ہی گاہکوں کو پیش کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو، میں چڑ گیا۔ تمہیں ہمیشہ الٹی بات سوچتی ہے۔ یہ بکواس نہیں ہے، تم سوچو تو صحیح، آخر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی دشمنی میں ایک بے قصور لڑکی کو استعمال کرنا کہاں کی بہادری ہے؟ اب ہم اتنے عاجز ہو گئے ہیں کہ چودھری کے خلاف عورتوں کا سہارا لیں گے؟ کبھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی کرو، لیکن اصول پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ چودھری کو ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے، اس کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ کبھی تو ایسا موقع ہاتھ آئے گا جب اس پر ہاتھ ڈال سکیں، اور اگر اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا پھر؟ ہوں، ایسے ہی غائب ہو جائے گا، کوئی جن بھوت ہے کیا؟ اور بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو پھر ڈھونڈ لیں گے۔ پہلے بھی تو وہ ہم سے چھپ کر ہی ادھر آیا ہوا ہے۔ مگر مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اس کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر دوں۔ میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہوں، لیکن بے صبری میں کام بگاڑنا نہیں چاہتا۔ یاد ہے نا چچا فاضل نے کیا کہا تھا کہ او بالی کتی اندھے کونگرے جیندی ہے، جلد بازی باز کتیا اندھے بچے پیدا کرتی ہے۔ امجد نے سرائکی کی مشہور کہاوت بیان کی۔ پھر لیزا کا کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، صبح اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیتے ہیں، اور میں اس سے نگاہ پڑھانے سے تو رہا۔ شیلا بی بی کافی بے چینی سے میری منتظر ہوگی۔ البتہ تم چاہو تو شیتل کا بہتر نعم البدل ہے، وہ بھی کافرہ ہے، اور یہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور نشے بازی کی لت بونس میں۔ بک بک اچھی کر لیتے ہو، میں خفت سے ہنسا۔ تو نے شیتل کو دیکھا نہیں، ورنہ ایسا کہنے کی جرت کبھی نہ کرتے۔ ہندو ہونے کے باوجود اس نے اپنی عصمت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ اس کی برائی کے لیے اس کا ہندو ہونا کافی ہے۔ بالکل غلط ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو نے سنا نہیں کہ کسی کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے نفرت کرو؟ اسے کہا لگایا، اور اگر وہ کافر کی بجائے کافرہ ہو تو اسے گلے لگانے سے بھی کوئی کباہت نہیں۔ اس فالتو گفتگو کی بجائے اگر چودھری اکبر پہ قابو پانے کے لیے کوئی پروگرام تشکیل دیا جائے تو مناسب نہیں ہوگا؟ میں نے اس فضول بحث سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ درست کہا، لیکن اس سے بھی مناسب یہ بات ہے کہ میں سو رہا ہوں اور تم بطور مالک ہونے کے کوئی اچھا سا منصوبہ سوچو۔ یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے لیٹ گیا، اور میں نے بھی اس کی تقریر میں آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیزا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا پروگرام میں نے تک کرنا مناسب سمجھا۔ شاید امجد نہ ہوتا تو میری نظر اس پہلو کی طرف نہ جاتی۔ چودھری کی دشمنی میں میں ایسا کام کرنے جا رہا تھا کہ جس کے نتائج غلط نکلنے کی صورت میں مجھے پچھتانے کا موقع بھی نہ ملتا، اور ہو سکتا ہے میرا ضمیر ساری عمر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ چودھری کو زندہ پکڑنے کے لیے میں رات گئے تک مختلف قسم کے منصوبے بنا کر انہیں رد کرتا رہا، اور آخر میں ملک جانان خان سے دوبارہ اس موضوع پر بات چیت کرنے کا پروگرام بنا کر مطمئن ہو گیا۔ وہ جہاں دیدہ شخص لازمی طور پر کوئی مناسب قسم کا مشورہ دے سکتا تھا۔ صبح ہم بمشکل ہوائجی ضروریات سے فارغ ہوئے تھے کہ جانان خان کی طرف سے بلاوا آ گیا۔
خان جی ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملازم ہمیں یہ بتا کر باہر نکل گیا۔ جانان خان کی مہربانیاں کچھ زیادہ نہیں بڑھتی جا رہی؟ امجد ملازم کی پشتو سمجھ گیا تھا۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل سے میں بھی یہ اس کے انداز میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ شاید لیزا ہے۔ کیا مطلب؟ امجد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بار بار لیزا کے متعلق استفسار کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے اس کی ذات سے کافی دلچسپی ہے۔ وہ تو خیر تمہیں بھی کافی ہے۔ امجد مجھ پہ چوٹ کرنے سے باز نہ آیا۔ اس دوران ہم جانان خان کے کمرے تک پہنچ گئے تھے، اس لیے میں امجد کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ جانان خان بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ ہمارے سلام کا جواب خوش دلی سے دیتے ہوئے اس نے اٹھ کر ہم دونوں سے مصافحہ کیا اور ہمیں ساتھ لیے بیٹھ گیا۔ عمر بھائی، رات کیسے گزری؟ اللہ کا شکر ہے ملک صاحب، بہت اچھی، آپ سنائیں؟ اور امجد بھائی آپ کا؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ عمر بھائی، آپ کو ناشتے پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ چند دن کے مہمان ہیں، پھر چلے جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ دوسرے ایک چھوٹی سی عرض بھی تھی۔ میرا ارادہ تو گزشتہ رات ہی آپ کو یہ سب بتلانے کا تھا، مگر رات آپ تھکے ہوئے تھے، اس لیے میں زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں آپ امجد بھائی کو بتا کر مشورہ کر لیں اور پھر مجھے دوپہر کے کہانے تک جواب دے دینا۔ ملک صاحب آپ حکم کریں، ہمارے بس میں جو کچھ ہوا ہم ضرور کریں گے۔ لیزا کو آپ صرف اسی کام کے سلسلے میں لائے ہیں نا، جس کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ جی ہاں، میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ اگر میں کہوں کہ آپ لیزا کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا، مگر اس کا نعم البدل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آج کا دن ہے اور اتنے قلیل عرصے میں ہم کوئی ایسی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ہمارے ساتھ لیزا کی طرح مخلص ہو۔ لیزا کے متعلق اس کی دلچسپی کل سے صاف نظر آ رہی تھی، اور اس کی تمہید باندھنے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے، مگر میں اس کے منہ سے یہ سب کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ اس کے لیے کوئی لڑکی استعمال کی جائے، لڑکی کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لی۔ کل شادی میں شرکت کی غرض سے چودھری لازمن جائے گا، اور شادی کا ہنگامہ رات گئے ہی ختم ہوگا۔ دوسرے چودھری کا کھانا شادی والے گھر میں ہی ہوگا، کیونکہ مجھے اور میرے آدمیوں کو بھی کھانے کا دعوت نامہ ملا ہوا ہے۔ کل شام کو جب چودھری شادی کی تقریب میں الجھا ہوگا، اگر ہم گاڑی میں کھانا لے کر چودھری کے گھر جائیں اور اس کے گھر میں موجود محافظوں کو یہ تاثر دیں کہ یہ کھانا شادی کے گھر سے آیا ہے، اور اس دوران ان محافظوں کی نظر بچا کر آپ دونوں وہیں چھپ جاؤ، تو کیسا رہے گا؟ اس کا منصوبہ سن کر میں حقیقتاً خوشی سے اچھل پڑا۔ اگر یوں ہو جائے تو کیا کہنے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میری تجویز سے متفق ہیں؟ وہ جیسے خوشی سے اچھل پڑا۔ بالکل، اس سے اچھی تجویز ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی لیزا اس منصوبے سے خارج ہو گئی، اب اس کا کیا کرو گے؟ اس نے لیزا کے متعلق میری رائے جاننی چاہی، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ میں نے اس کی بات لوٹائی، آپ ہی بتائیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، عمر بھائی، حقیقت یہ ہے کہ لیزا مجھے پسند آ گئی ہے، اور میں مستقل اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کتنی آسانی سے اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں۔ ملک صاحب آپ کی بات بجا صحیح، مگر اس کا فیصلہ تو لیزا خود کر سکتی ہے کہ آیا وہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ مہربانی کریں تو اس سے یہ سب کچھ پوچھ کر مجھے بتلا دیں، کیونکہ میں انگریزی نہیں جانتا۔ دوسرے آپ اسے میرے ساتھ رہنے کے فوائد بھی صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اتنا تو خیر ہم کر دیں گے، اور شاید وہ مان بھی جائے، مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ نشے کی عادی ہے، دوسرے اس کا ماضی بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہے۔ آگے آپ کی مرضی، مجھے وہ اپنی ہر خامی سمیت قبول ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیزا کو جاگنے دو، پھر ہم اس سے بات کر لیتے ہیں۔ امجد سے تو مشورہ کر لو، اسے چھوڑیں آپ۔ چلو پھر لیزا کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ جاگ گئی ہوگی۔ جانان خان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں، فی الحال آپ رہنے دیں، ہم اکیلے میں اس سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے فیصلے سے جلدی آگاہ کر دینا۔ اور میں سر ہلاتا ہوا امجد کو لیے باہر آ گیا۔ یہ کیا، آپ لوگ مسلسل لیزا کے پیچھے پڑے تھے؟ کمرے سے نکل کر امجد مستفسر ہوا، اور میں ہنستے ہوئے بولا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ کیا مطلب؟ امجد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، اور میں نے مختصراً اسے جانان خان سے ہونے والی گفتگو بتا دی۔ ہاں یہ تجویز ٹھیک ہے، وہ بھی جانان خان کے منصوبے سے متفق ہو گیا۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمارے زمین پر تو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا نا۔ اور لیزا کو جانان خان کے حوالے کر دینے سے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس بات کو لیزا کی مرضی پر چھوڑ دو، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا بچھڑے ہو کو ملانے کا۔ اس دوران ہم لیزا کے کمرے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یوں تو جانان خان کی آرام گاہ اس کے کمرے سے زیادہ فاصلہ نہیں تھی، مگر ہم نہایت سست روی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اس لیے میں نے امجد کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر ہم اندر داخل ہو گئے۔ امجد مجھ سے ایک قدم پیچھے تھا، وہ تکیہ موڑ کر کمر کے پیچھے رکھے دونوں ہاتھ گردن
سے لپیٹے جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ جان، تم کہاں تھے؟ دیکھو کتنی دیر سے تیری منتظر ہوں۔ اس کی پیش قدمی سے ہی مجھے اس کے ارادے کا پتہ چل گیا تھا اور میں نے حفظ متقدم کے طور پر جلدی سے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میری اس حرکت پر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہوا، مگر پھر خود کو قابو پاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ رات کیسی گزری؟ میں نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھی گزرتی اگر آپ میرے ساتھ رہتے۔ اس نے اپنا ہاتھ امجد کی طرف مسافر کے لیے بڑھا دیا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ لیزا، ہم تمہیں جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ اگر جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ البتہ جس بندے کی یہ حویلی ہے اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں۔ وہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ ہم دونوں تو چونکہ خود اس کے مہمان ہیں اور شاید کل پرسوں تک یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے آپ سے الوداع ہونے والے ہیں۔ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو یا کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو آپ بے تکلف بتا سکتی ہیں۔ حویلی کا مالک کون ہے؟ وہی جس نے کل ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ اور اگر میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں تو؟ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم دشمندار لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے سے آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ بہرحال میں کچھ عرصہ تک یہیں رہنا چاہوں گی۔ اگر اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ زمین کافی وسیع ہے۔ اوکے پھر ہمیں اجازت دو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اب ہم نے کسی کام سے جانا ہے۔ امجد نے بھی میری تقلید کی۔ اس کے تاثرات اس بات کے کماز تھے کہ وہ میری باتوں سے متفق ہے۔ لیزا نے بے دلی سے ہمیں الوداع کہا۔ وہ ہمارے انداز کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ ہم اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں سے ہم سیدھے جنان خان کے پاس پہنچے جو بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اسے لیزا کے اسبات کی خوشخبری سنا کر ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور اپنے منصوبے کو آخری شکل دینے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔